رحمت کا ہے محتاج، گو زیور اعمال میں 100 جرم جڑے ہیں، گو زیور اعمال میں 100 جرم جڑے ہیں، سرکار اندھیروں کے بھور میں ہے سفینے، اور ان میں معاصی کے بڑے بوجھ پڑے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احساس ٹیلی تھون اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ، اور اس وقت ہم ایک مرتبہ پھر الحمدللہ تعالی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں احساس رمضان اپیل 2025 کے ساتھ۔ اور اس وقت الحمدللہ ہم پوری دنیا میں اپنے ان قابل قدر ڈونرز کو متوجہ کرنے میں ایک بہت بڑی حد تک اس وقت ہم خود کو کامیاب محسوس کرتے ہیں کہ لوگ صدائے احساس پر جوق در جوق لبیک کہہ رہے ہیں اور ہماری اس صدا پر عملاً اپنا کردار پیش کر رہے ہیں، اور یہی وقت کا تقاضا بھی ہے، یہی وقت کی ضرورت بھی ہے کہ معاشرے میں موجود اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کا خیال رکھا جائے، اس تنگ دست اور اس طبقے کا کہ جو معاشی طور پر انتہائی کمزور طبقہ ہے، اس کے لیے کوئی ایسی سبیل، کوئی ایسا اہتمام کیا جائے کہ جن ایسے بیچاروں کے چہروں پر آپ مسکراہٹ لانے کا سبب بن جائیں کہ جو اپنے حالات کے سبب، اپنی تنگ دستی کے سبب، اپنی محرومیوں کے سبب اور روزمرہ کی اپنی وہ تمام تر جو وہ محرومیاں دیکھ رہے ہیں زندگی کے مختلف مواقعوں پر، مختلف نہج پر، کہ جہاں جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں، اگر ایک عام آدمی ہمارے معاشرے کا، ہمارا وہ تنگ دست طبقے سے تعلق رکھنے والا، کم آمدنی والا وہ طبقہ، اگر وہ اپنی زندگی کی وہ تمام بیسک نیڈز جو وہ پوری کرنا چاہتا ہے اور رزق حلال کمانے کے باوجود، روزانہ مشقت کرنے کے باوجود بھی اگر وہ ان ضروریات کو پورا نہیں کر پاتا ہے ناظرین، تو یقین جانیں کہ کیا احساس محرومی ہوگا یہ وہی شخص جانتا ہے کہ جو مکمل تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہو، اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے روزمرہ کی بنیاد پر کوشاں ہو، مگر وہ ان کی ضروریات کو 100% طریقے سے پورا کرنے سے قاصر رہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک یہ وہ ماہ مقدسہ ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اپنی بے شمار رحمتوں اور نعمتوں کا نزول فرماتا ہے، وہیں یہی تنگ دست طبقہ، یہی کمزور طبقہ، یہی معاشی طور پر بدحال طبقہ بڑی آزمائش سے گزرتا ہے ناظرین۔ اور اس طبقے کی مدد کے لیے، اس سے توانا کرنے کے لیے احساس فاؤنڈیشن کا کردار ایک بہت بڑے شجر سایہ دار کی حیثیت رکھتا ہے کہ جہاں پر لوگ مستفید ہوتے ہیں احساس کی خدمات سے۔ اور الحمدللہ جتنی ستائش کی جائے، جتنی تحسین آمیز جملے کہے جائیں احساس فاؤنڈیشن کے لیے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کم ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، نیکی کا کام احساس کے بانیان خود بھی کر رہے ہیں، اور پھر دنیا بھر میں لوگوں کو صدا دے رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم ماہ رمضان کی آمد سے گزشتہ کم و بیش 15 روز قبل سے ہم نے اس اپیل کا آغاز کیا، اور ہم نے بہت کامیابی کے ساتھ اس سفر کو اب تک طے کیا ہے، اور اس سفر کو طے کرنے میں آپ کا ساتھ الحمدللہ ہمارے ساتھ جس طور پر جڑا ہوا ہے، اور جس طرح آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں معاشرے کے اس طبقے کی مدد کے لیے کہ جو تنگ دست ہیں، ایسے لوگ ہیں، کم آمدنی والے سفید پوش حضرات ہیں، ان کے لیے جس طور پر آپ ہمارے ساتھ مل کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم آپ کے تہ دل سے مشکور بھی ہیں، اور مزید اسی تعاون کی آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اسی تعاون کو جاری رکھیے۔ ماہ رمضان المبارک میں جب آپ اپنے مال کا 2.5% نکالیں زکوٰۃ کی صورت میں، کہ جو آپ کے مال کا میل ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، تو یہ جب آپ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، تو یہ آپ کے لیے 2.5% ہے، کسی کی زندگی میں 100% روشنی کا سبب ہے، کسی کی زندگی میں 100% آسودگی کا سبب ہے، کسی ایسے کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے کی کٹیا میں اجالے کا سبب ہے کہ جو ناامیدی کا گڑھ بن چکا ہے، کہ جہاں پر لوگ زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، اور اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ ہمارا رمضان بھی اچھا گزرے، ہماری غذائی ضروریات بھی پوری ہو سکیں۔ کیا آپ دیکھیے کہ مرحلہ ہے
کہ غذائی ضرورت کو پورا کرنا اس وقت ایک چیلنج ہے ہمارے لیے، اور یہ پاکستان کی جو ایسے مقامات ہیں کہ جو دیہی علاقے ہیں، اضلاع ہیں، گوٹھ ہیں، وہاں پر یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اب آپ جانتے ہیں کہ موسم گرما کی آمد ہو چکی ہے، تو اب جو ہمارے ایسے دیہی علاقے ہیں وہاں پر بہت سے حوالوں سے جو ان کی نیڈز ہیں وہ بڑھ چکی ہیں۔ پانی کی فراہمی کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے بھی میں آگے گفتگو کروں گا، اور اس کے علاوہ پھر وہاں پہ جو غذائی ضروریات ہیں، غذائی اجناس کی تقسیم ہے، یہ تمام تر معاملات ہمارے لیے ایک بہت بڑے چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ جسے الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن ماہ رمضان کی آمد سے پہلے سے ہی آغاز کر چکا ہے اس ترسیلی عمل کا، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے انتہاء رمضان تک، اور اس کے بعد پورے سال یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، فقط آپ کے تعاون کے سبب۔ ناظرین گرامی قدر، اگر آپ اسٹوڈیو میں ہمیں کال کرنا چاہیں تو 17183935 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ ڈونیشنز کو سبمٹ کروانے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے کوئی سجیشن ہو، کوئی مشورہ ہو، کچھ آپ اپنے طور پر ہمارے لیے کوئی بات کہنا چاہیں، کوئی کرنا چاہیں کسی بھی حوالے سے آپ، یا کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہو جو آپ کہنا چاہتے ہوں، تو آپ ضرور ہمیں کال پر اس حوالے سے آگاہ کر سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں، اور ہمیں اس حوالے سے آپ یقیناً اپنی آراء و تجاویز سے نواز سکتے ہیں۔ ڈونیشن ہاٹ لائن بھی ہماری اوپن ہے، 24 آورس یہ ڈونیشن ہاٹ لائن اوپن ہے، 185561778786 پر آپ اپنے ڈونیشنز کو بھی سبمٹ کروا سکتے ہیں، کہ جہاں ہمارے نمائندگان 24 آورس موجود ہیں، آپ کے ڈونیشنز کو سبمٹ کیا جاتا ہے۔ اور یقین جانیں کہ جب آپ کے ذریعے سے ایسے غربا میں، مساکین میں، یتیموں میں، تنگ دست احباب میں، اور معاشرے کے اس طبقے میں کہ جو ضرورت مند طبقہ ہے، ایسا طبقہ کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی اس وقت مہنگائی سے، جو بیچارہ ناتواں ہے، اور ایسا طبقہ کہ جو بس یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف 2 وقت کی عزت کی روٹی چاہیے، وہ عزت کی روٹی دینے کے لیے اگر آپ اپنا کردار ادا کریں تو یقین جانیں کہ یہ دنیا و آخرت میں آپ کے لیے بہترین توشہ ثابت ہوگا۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے فرمایا کہ نیکی کی ترغیب دینے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے خود ایک نیکی کرنے والا شخص ہو، جتنا اجر و ثواب نیکی کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی اجر و ثواب، بلکہ ویسا ہی اجر و ثواب نیکی کی ترغیب دینے والے کو بھی ملتا ہے۔ تو کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ نے کس طور پر نیکی کی ترغیب دینے والوں کے لیے بھی خوبصورت ارشاد فرمایا، اور اس بات کو یقیناً میں باعث تقویت جانتا ہوں احساس کے بانیان کے لیے، اور کہ جو اس طور پر انہوں نے سلسلے کا آغاز کیا ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں الحمدللہ صدائے احساس بلند ہو رہی ہے، اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین صدائے احساس پر لبیک کہتے ہوئے اپنا ملن کردار ادا کر رہے ہیں۔ افطار میل کا اگر آپ اہتمام کرنا چاہیں تو $200 میں آپ افطار میل کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور جسٹ افطار میل ہی نہیں ہے، ساتھ میں ان کے لیے طعام کا یعنی ڈنر کا بھی ایک خوبصورت اہتمام کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے دیہی علاقے، اضلاع، گوٹھ، ایسے مقامات کہ جہاں پر لوگ کھانا پکانے سے بھی اس سہولت سے بھی محروم ہے کہ آگ ان کے پاس موجود نہیں ہے، گیس کے معاملات اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے، تو وہاں پر ہم پکا پکایا کھانا انہیں اچھے طریقے کے ساتھ، اچھی پیکنگز کے ساتھ انہیں مہیا کرتے ہیں۔ اور آپ اگر اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی اگر آپ یہ مناظر ملاحظہ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس باوقار انداز کے ساتھ ہمارا دسترخوان افطار سجتا ہے، کہ جہاں پر لوگوں کے لیے وہی چیزیں ہم سرو کرتے ہیں کہ جو آپ اور ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہیں، اور اس تھال میں ہر وہ بیسک چیز موجود ہوتی ہے، کھجور ہے، فروٹس ہیں، اور جو ہمارے ہاں جو فرائی آئٹمز ہیں وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، کہ جسے کھا کر ایک روزے دار ان لمحات میں کہ جب ایک روزے دار روزہ کھولنے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے انتہائی قریب ہوتا ہے، قربت کے لمحات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس روزے دار کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جب وہ اللہ سے اس وقت ملتجی ہوتا ہے، لو لگاتا ہے، اور اس وقت جب وہ دعا کرے گا تو وہ ایک دعا آپ کے، ہمارے حق میں اور احساس کے بانیان کے حق میں ضرور قبول و مقبول ہوگی، کہیں نہ کہیں نیکی کا صلہ
اللہ تعالیٰ عطا فرمانے پر قادر ہے، بے شک وہ رب کریم 100% قادر ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کیے گئے کسی نہ کسی نیک عمل کا بدلہ ہمیں دنیا و آخرت میں اتنا بہترین عطا فرمائے گا کہ جو ہمارے لیے بھی ہماری سوچ سے یقیناً بالا تر ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اس کے علاوہ اگر آپ رمضان راشن پیکج کا بھی اہتمام کرنا چاہیں کہ جو ہر گھر کی نیڈ ہے، ہر اس طبقے کی نیڈ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ماہ رمضان المبارک کی جیسے ہی آمد ہوئی ہے تو اب میں دیہی علاقوں کی اور گوٹھوں کی کیا بات کروں، میں شہری علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ ہم جن شہروں میں ہم رہتے ہیں، ہم اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھ سکتے ہیں کہ بوقت افطار سے کچھ قبل ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مصروف شاہراہ پر کسی بھی فلاحی تنظیم کی اگر گاڑی رک جاتی ہے اور ان کے پاس کھانے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، پیکنگز ہوتی ہیں، ان کے پاس ڈبے ہوتے ہیں، تو اگر وہ لوگوں میں سرو کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو صرف معاشرے کے ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو انتہائی غریب لوگ ہیں، آپ کو متوسط طبقے کے لوگ بھی وہاں نظر آئیں گے کہ ہمیں بھی یہ پیکج اگر ہو سکے تو ہم اس کو اویل کر لیں۔ بات یہ ہے ہر شخص کی غذائی ضرورت اس وقت اس کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے، اور اگر وہ غذائی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، یقین جانیں اس کا بہترین اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ راشن پیکیجز جس طور پر لوگ اپنے طور پر لوگوں کو مہیا کر رہے ہیں، سب قابل ستائش ہیں، اور احساس فاؤنڈیشن بھی یقیناً اسی کام کو لے کر آگے چل رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا بیڑا احساس فاؤنڈیشن نے اٹھایا ہے۔ $75 میں آپ ایک رمضان راشن پیکج کی تیاری کر سکتے ہیں کہ جس میں وہ تمام تر غذائی اجناس موجود ہوتی ہیں کہ جو 8 سے 10 افراد پر مشتمل خاندان کے لیے ایک ماہ کے لیے وافی اور کافی ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ پورے سال جاری و ساری رہتا ہے۔ پورا سال ہمیں یہی تعاون درکار ہے، بالخصوص اس وقت کہ جب ماہ رمضان ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے۔ اور ناظرین گرامی قدر، اسمال ہینڈ پمپ کی تنصیب اگر آپ کروانا چاہیں پاکستان کے ایسے مقامات بالخصوص کہ جہاں پر لوگوں تک آب رسانی کے معاملات بہت مشکل ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایسے بہت سے مقامات ہیں کہ جہاں پر پانی ناپید ہے، تو وہاں پر $185 میں آپ پانی کے ایک ہینڈ پمپ کی تنصیب بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کے ایسے مقامات پر کہ جو دیہی علاقے ہیں بالخصوص کہ وہاں پر تو لوگوں کے پاس رہنے کے لیے اپنے گھر پکے موجود نہیں ہیں، تو وہاں پر وہ لوگ مسجد تک قیام کیسے عمل میں لا سکتے ہیں، بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو احساس فاؤنڈیشن لے کر چل رہا ہے، اسے پورا کرتا ہے۔ الحمدللہ بے شمار مساجد کا قیام عمل میں آ چکا ہے، اور وہاں پر مدارس کا بھی قیام عمل میں آ چکا ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بہت سی مساجد اس وقت تکمیلی مراحل میں ہیں، بہت سی تعمیر ہو چکی ہیں، اور بہت سی مزید نئی مساجد آپ کے تعاون سے تعمیر کی جائیں گی۔ $9,500 میں آپ ایک اچھی مسجد کا قیام عمل میں لے کر آ سکتے ہیں کہ جہاں پر لوگ سر بسجود ہو کر رب کریم کی بارگاہ میں دعائیں کر سکتے ہیں، جہاں پر اللہ کی بارگاہ میں لوگ سر بسجود ہو کر گریہ وزاری کر سکتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ایک ایسا مقام عطا فرما دیا ہے کہ جہاں پر ہم آ کر تیری عبادت کر سکتے ہیں۔ بہت بڑا کام ہے، اور اس کے جتنے زاویے ہیں، جس طریقے سے آپ سوچ سکتے ہیں اس کار خیر کے حوالے سے آپ سوچئے، اور آگے بڑھ کر ہمارا اس تمام تر کار خیر میں ساتھ دیجئے۔ میرے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے احساس فاؤنڈیشن کے سینئر تجزیہ کار اور ہمارے انتہائی محترم واجب الاحترام اور نمائندہ خصوصی احساس فاؤنڈیشن جناب فواد بیگ صاحب۔ فواد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فواد بھائی ایک دم مرتبہ پھر ہمیں جوائن کرنے کے لیے تھینک یو سو مچ کہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ اور فواد بھائی کیا کہیں گے، الحمدللہ بہت کامیابی سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے 4 چاند لگائے ہیں۔ یہ یقیناً یہ 4 چاند تبھی لگتے ہیں جب ہر فرد جو ادارے سے جڑا ہوا ہو اور وہ مکمل اخلاص کے ساتھ ادارے کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہا ہو۔ ہم تو، میں ذاتی طور پر اپنی بات کروں، ہم بہت چھوٹی نہج پر اپنی آواز کو اپنے طریقے سے جس طور پر ہم اپنی خدمت پیش کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز کو بہت زیادہ ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، تو کیا کہیں گے اس وقت غذائی اجناس کی تقسیم کے حوالے سے یہ مرحلہ کس پروسیس میں ہے؟ عدنان بھائی، آپ کی بات، آپ نے ایک بات کی ہی تو میرے ذہن میں کچھ نقشہ کھنچ گیا، ایک جو ہے نا ویژولز میرے ذہن میں بھی آ گئے۔ آپ نے بات کی کہ جو ہے کچھ ادارے جب وہ شہروں میں راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، پیکٹس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر جب وہ جا رہے تو اس کے پیچھے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، اور مطلب کچھ اور لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کو چاہیے ہوتی ہے وہ چیز، وہ پیکٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ ایسے ہمارے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو چکا ہے۔ اب ہم کسی گاؤں دیہات میں گئے، کسی بستی میں گئے، اور وہاں پہ ہم نے 400-500 راشن پیکس ڈسٹریبیوٹ کر دی، 400-500 فیملیز کے لیے راشن پیکس ہم ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں۔ پورے دن کی ایکٹیویٹی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے واپس جانے کی سوچ رہے ہیں۔ گاڑیاں ہماری چلنا شروع ہوتی ہیں
تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی مطلب 400-500 فیملیز کو راشن پیکس دے دینے کے بعد اس کے باوجود جب ہماری گاڑیاں جب چلتی ہیں تو پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوتے تھے کہ ہمیں بھی دے دیجئے کچھ, ہمارے لیے بھی کچھ لے کر آئیے. مطلب ضرورت اتنی زیادہ ہے, ضرورت اتنی زیادہ لوگ جب ہم پہنچتے ہیں ان علاقوں میں تو ہوتا ہی ہے کہ دور دراز کے علاقوں کے والے بھی آ جاتے ہیں, جناب شاید ہمارا کچھ چانس لگ جائے, شاید ہمیں بھی کچھ مل جائے. تو ضرورت ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ نہ کرے کہ ہم لوگوں کو ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں. لیکن انسان اپنی خوب بھی مار دیتا ہے. جی. اب آپ اگر ہم سے پوچھیں نا, ہم گاڑی میں جا رہے ہیں اور ہمارے پیچھے 40-50 افراد, چھوٹے بچے بھی ان میں شامل, وہ بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایک پیکٹ مل جائے, ہمیں بھی کچھ راشن مل جائے. تو یہ دیکھنے کے لیے بڑا مجھے خود میں الفاظ نہیں مل رہے کہ دیکھنے کے لیے کیسا محسوس ہوتا ہوگا. میں ان کے اینڈ پہ جا کے سوچ رہا ہوں, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا. ضرورت ہے انہیں کہ یہ بھاگنے کے لیے بھی, جی ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا کہ ان لوگوں کو مل گیا جو ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ تھے ان کو مل گیا, ہم لوگ رہ گئے. کیا پتہ ان کے پاس ایک روٹی کا ہو, کیا پتہ ان کے پاس تھوڑا سا کچھ سامان پڑا ہو, تو پیچھے بھاگ کے تھوڑی محنت کر کے کچھ حاصل کر ہی لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں ضرورت بہت زیادہ ہے, اور یقین کریں پاکستان بہت بڑا ملک ہے. پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے, اس کی آبادی 25 سے 30 کروڑ کے قریب ہے. اب پتہ نہیں یہ سرکاری سطح پر کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہے وہ ہم نہیں جانتے, لیکن یہ 25 سے 30 کروڑ جو افراد ہیں اس ملک میں رہنے والے لوگ ہیں, وہ سارے ایسے نہیں ہیں کہ جن کو جو ہے دن میں 3 دفعہ کھانے کو ملتا ہوگا یا 2 دفعہ کھانے کو ملتا ہوگا. غربت کی لکیر سے نیچے میرے حساب سے تو میں تو یہ کہوں گا 80% 90% لوگ ہیں. اور اب تو جو حالات, معاشی حالات جو ملک کے بن گئے ہیں, اور پوری دنیا کے حالات تھوڑے سے بگڑے ہیں پینڈیمک کے بعد, آپ یقین کریں کہ جو لوگ متوسط طبقے کے جو لوگ جو اپنے سیلری میں, اپنی تنخواہ میں مہینے بھر کا خرچہ پورا کر ہی لیتے تھے اپنی خواہشات کو مار کے, لیکن اب ان کے لیے بھی یہ پرابلمز ہو گئی ہیں, یہ پرابلمز اب کریٹ ہو گئی ہیں کہ ان کو بھی اب جو ہے فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ میں نے کیا ضرورت پہلے پوری کرنی ہے, کیا ضرورت بعد میں پوری کرنی ہے. اور اب لوگ 2-2 3-3 جابز کر رہے ہیں, پارٹ ٹائم جابز کر رہے ہیں. یہ سارے معاملات اب بڑے شہروں میں بھی آ گئے ہیں, یہ صرف گاؤں دیہاتوں بستیوں کی بات نہیں, اور اس کے باوجود لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. جی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو دیکھیں اب یہ باتیں یہاں پہ کرنے کا مقصد کیا ہے, اس وقت اس ٹیلی تھون میں یہ باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے. دیکھیے ہم پاکستان میں موجود ہیں, ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کے حالات دیکھ رہے ہیں, ان سے مل رہے ہیں, ان سے بات چیت کر رہے ہیں, ان کی ضروریات ہم کو پتہ ہیں, ہم ان کا ڈیٹا ہم اپنے پاس رکھتے ہیں, اور کوشش کر کے جہاں تک جتنی ہو سکتا ہے ہم لوگ مدد کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ مدد جو ہے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بھائی بیٹھے جو دیکھ رہے ہیں اس وقت, جو ہماری بہنیں دیکھی ہیں, جو ہماری مائیں بیٹھی یہ ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اس وقت, ان کے تعاون کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. دیکھیں یہاں پہ ریسورسز کی کمی بھی ہے پاکستان میں, بہت سی جگہوں پہ ریسورسز کی بھی کمی ہے کہ پیسہ کمایا ہی کیسے جائے کہ پھر وہ ضرورت پوری کر سکیں. آپ کا دیا ہوا جو $1 ہوتا ہے, $2 ہوتے ہیں, وہ بھی کرنسی کا جو ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ جتنا کچھ دے سکتے ہیں, یہ نہیں کہیں گے کہ جناب آپ $200 ہی دے دیں 50 افراد کے لیے افطار کے لیے, نہیں جی, آپ $200 نہ دیجئے, $200 آپ US نہ دیجئے 50 افراد کے افطار میل کے لیے, آپ $10 دے دیجئے, آپ $20 دے دیجئے, جتنا ہو سکتا ہے وہ دیجئے, تاکہ ہم جتنا مدد کر سکے لوگوں کی مدد کریں. یہاں پہ حالات بہت برے ہیں, اور رمضان کے 10 دن تو تقریباً ہو ہی گئے ہمارے پاس بھی, تو یہ ضرورت بڑھتی جا رہی ہے. جی ہاں, پہلا عشرہ تقریباً گزر گیا. اس گفتگو کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک مختصر سے وقفے پر ہم جا رہے ہیں, اور ناظرین گرامی قدر بات یہی ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو یہ صدائے احساس بلند کی جا رہی ہے. احساس فاؤنڈیشن نے اپنے حصے کی شمع کو روشن کیا ہوا ہے, اور الحمدللہ اس روشن شمع کے سائے میں بہت سے لوگ اپنی ضروریات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ بہت سے خاندانوں کی کفالت کی جا رہی ہے مختلف حوالوں سے, مختلف نہج پر جا کر. ہم ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, اسٹے ود اس.